یہ تھی ادارہ اعضاء کی ضرب سمری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پروگرام کو انتہائی مختصر کیا ہے، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کتنے بچوں کے پروگرام کو ہم نے یہاں سے سکپ کیے اور ان کے ساتھ بعد میں کس طرح نپٹا جائے گا یہ بھی مجھے پتہ ہے، اور یہاں جو باقی ٹیچر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ ترتیب تو یہ تھی کہ بچوں کا مکمل پروگرام ہوگا، اس کے بعد پچھلے 5 سال سے میں یہاں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور میں ادھر صرف بچوں کو سٹیج پہ لاتا رہا، ان کے ساتھ آتا رہا، اور میں خود اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں میزبان کی حیثیت سے ہوں، اور یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ جس طرح سے جن حالات سے ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں، اگر اس پنڈال میں سے موجود کوئی بھی شخص جو ان بچوں کے سامنے ادھر کھڑا ہو، میں نے تو 5 سال گزارے، وہ 5 گھنٹے یہاں گزارے، یعنی ایک دن، تو پھر اس کے جو خیالات ہوں گے، اس کے جو جذبات ہوں گے، ان کا اندازہ پھر وہی کر سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ میرا اپنا بھی یہ پروگرام تھا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، لیکن میں نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اپنے اتنے سارے بچوں کو سٹیج سے ہٹا کے تو میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میں مختصر اتنا کہوں گا کہ 23 مارچ 2017 پوری قوم آزادی کی تقریب کو انجوائے کر رہی ہے، اور باڑی کوٹ کے لوگ اس عیدگاہ میں بیٹھ کر یہ قرارداد منظور کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے، اس قوم کے مستقبل کے لیے ہمیں ایک پرائمری ادارے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم یہ قرارداد منظور کرتے ہیں کہ ہم اس ادارے کو بنائیں گے، اور اس کو جلد از جلد گورنمنٹ کی تحویل میں لیا جائے گا، اور ہمارے بچے تعلیم سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو آج 2022 ہے، پورے 5 سال ہمارے مکمل ہو گئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا تھا۔ ادھر 7 سال میں، ادھر 23 مارچ 2017 کو اسکول کی قرارداد منظور ہوتی ہے، اور 5 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے تو لگتا ہے کہ قرارداد ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ 7 سال پورے کرتے ہیں میرے خیال سے، اس پر جو ہمارے آج کے مہمان خصوصی صاحب ہیں وہ یقیناً، پہلے تو مجھے امید ہے کہ وہ یقیناً ہمارے لیے کوئی اچھا انعام اور اچھا پیغام لے کے آئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا یہاں بیٹھے تمام سامعین سے کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے جسے 2017 سے سرکاری تحویل میں لیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر میں خیالات کا اظہار کرتا تو شاید میں سارے جو میرے پاس ڈاکومنٹس تھے میں ان کے ساتھ خیالات کا اظہار کرتا، لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دے رہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے اس حلقے کے اندر جو 33 پرائمری اسکول ہیں سرکاری سیکٹر کے، ان میں سے ہمارا ادارہ تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے نمبر پر 76 ماجر کیمپ کا جو پرائمری ادارہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہ اعداد و شمار بھی موجود ہیں کہ اس ادارے کا نمبر تو 34واں ہے، ان 33 اداروں میں کل تعداد کتنی ہے اور ان کے پاس اساتذہ کتنے ہیں، اور ادھر ہمارے پاس جو تعداد آپ کے سامنے اناؤنس کی گئی ہے اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب نے نوٹ بھی کی ہے، اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے بھی آئے تھے، نوٹ کر کے گئے تھے، میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، اجازت چاہوں گا۔ تو یہاں پہ جو تعداد ہے، اس تعداد کے لیے پوری ریاست سے ایک ٹیچر بھی مینیج نہیں ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمارت اور یہ بچے، یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور اگر ہمیں اور کچھ بھی نہ کرنا پڑا تو ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہمیں ان بچوں کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کا
کوئی قصور جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اس ریاست کے بچے ہیں. تعلیم، استاد، اسکول، ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا کہ باقی بچوں کا ہے. شاید ایسا ہے کہ جن کے بچے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اور جب اسکول سے نکلتے ہیں گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، گھر آتے ہیں، اسکول میں پڑھانے کا ٹیچر الگ، گھر میں پڑھانے والا ٹیچر الگ، ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر الگ. انہیں شاید میرے گاؤں کے بچوں کا احساس نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ ٹیچر کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے 5 سالوں سے کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کتنی مایوسی کا سامنا کر رہے ہیں. آج باقی گاؤں کے تمام اداروں میں پچھلے 2 ہفتے سے نئی کلاس بندی ہو کے نئی کلاسیں چل رہی ہیں اور ہماری رزلٹ تقریب آج ہو رہی ہے. میرا تو خیال یہ تھا کہ چونکہ میں 5 جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے تعلیمی بجٹ ہیں وہ اس سے پہلے ہوئے اور میں ادھر ہی رہا ہوں، تو میرا اس دفعہ کا خیال یہ تھا کہ جون میں یہ بجٹ بھی ہو جائے تو اس کے بعد میں ادارے کا رزلٹ پروگرام کروں گا، کیونکہ اب آخری امید جو ہے وہ اسی بجٹ کی ہی ہے. تو میرے خیال سے تو زیادہ وقت لے رہا ہوں. ایک مختصر سی بات ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے تو میں اس کمیونٹی کا ادارہ چلا رہا ہوں، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں یہاں پہ اگر انچارج کی حیثیت سے یا ٹیچر کی حیثیت سے کھڑا ہوں تو یہ تو میرے گاؤں والوں کا، یہ ان کا پیار ہے، ان کی شفقت ہے، انہوں نے مجھے ذمہ داری کے قابل سمجھا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ میں پچھلے 4 سال سے کمیونٹی کا اسکول چلا رہا تھا اور اس 1 سال سے میں گورنمنٹ کا اسکول چلا رہا ہوں. کیونکہ جب میں نے اس سیشن کا آغاز کیا، میں آغاز نہیں کر رہا تھا، تو یہاں پہ ٹیچر آئے جو آج ہمارے مہمان خصوصی صاحب ہیں، یہ بھی تشریف لائے. انہوں نے ادارے کو اپنی تحویل میں لینے کی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ ہمارے 2 ٹیچر یہاں ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر جب تک ہم سٹاف کمپلیٹ کرتے، سٹاف پورا مہیا کرتے، تب تک آپ ان کے ساتھ مل کر ادارے کو چلائیں گے. تو میں تو ادھر ہی ہوں، لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں. اس لیے آج میں پڑھانے سے تھکا نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنے جذبات سے تھکا ہوں اور نہ انشاءاللہ تھکوں گا. لیکن ایک بات ہے کہ آج میں یہ کہنے کو آیا ہوں کہ آج میں جو بحیثیت پرائمری ادارہ جو سرکاری تحویل میں ہے اس کو آج میں سرکار کے حوالے کرتا ہوں، اور جو مڈل کلاسز ہیں ان کو میں آج کمیونٹی کے حوالے کرتا ہوں. آخر میں اجازت چاہوں گا کہ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی. میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی. وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا. فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آنے والے